السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشان ناولس پہ۔ تو آج میں اپنے ریڈرز کے لائی ہوں طرح طرح سرپرائزز۔ جی ہاں، آج آپ کے رائٹر کا ہاتھ الحمدللہ ٹھیک ہو چکا ہے، اور آپ کی رائٹر صرف اپنے اسپیشل ریڈرز کے لیے، صرف ان لوگوں کے لیے، یعنی کہ ان 617 لوگوں کے لیے جو ڈیلی لائک کرتے ہیں، کسی ایرے غیرے کے لیے نہیں۔ آپ کی رائٹر لائی ہے ایک ساتھ 4 قسطیں۔ جی ہاں، آج آئیں گے بیک ٹو بیک 4 ایپیسوڈ، اور ہمارا ناول جائے گا بہت 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 آگے۔ شکر ہے۔ اور کچھ لوگ پوچھتے کہ کتنی ایپیسوڈ رہی ہے یار۔ آپ کو مطلب ہونا چاہیے کہ ڈیلی ایپیسوڈ آ رہی ہے، ڈبل آ رہی ہے، کبھی کبھی ٹرپل بھی آ رہی ہے، اور آج پہلی دفعہ الگ ریکارڈ بننے جا رہا ہے، 4 قسطیں بھی آ رہی ہیں۔ تو آپ کو یہ سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ناول کب ختم ہوگا، کیونکہ وہ میرے ریڈرز کچھ کہتے ہیں نا، عریج کا ناول ختم ہو جائے گا، اس بات کا یقین ہے۔ تو بس آپ اس یقین پہ بنے رہیں۔ میں بھی اگلے مہینے جو آ رہا ہے، یہ 10واں مہینہ، اس کے مڈ میں ختم ہو جائے، اس کے پونے میں جا کے ختم ہو جائے، اس کے اینڈ پہ جا کے ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے 11ویں مہینے سے پہلے مک جاوے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس دن میں نوے ناول کی آپ کو سین دینا شروع کر دوں نا، تب آپ لوگ سمجھ جانا کہ ناول اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب ہم مزید باتیں نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کا آج کے ایپیسوڈ۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مرمے قائزان، قسط نمبر 77، تحریر عریج شاہ۔ آنٹی صبح آپ کے پاس رکے، قائزان آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ مطلب کہ وہ صبح آپ سے کچھ باتیں کر رہے تھے، لیکن جب تک میں آتی تب تک وہ جا چکے تھے۔ انہوں نے آپ سے کچھ ایسا ویسا تو نہیں کہا نا؟ وہ پریشانی سے واپس گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ وہ بس ابھی قائزان کو دروازے تک چھوڑ کر آئی تھی، کیونکہ قائزان کو اس کی یہ حرکت پسند تھی کہ وہ اسے چھوڑنے دروازے تک آتی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے صرف اپنے کام سے مطلب رکھنا ہے، فضول میں ادھر ادھر گھومتی نظر نہ آؤں۔ انہوں نے مجھے یہاں جس کام کے لیے رکھا ہے، میں نے یہاں وہی کام کرنا ہے، زیادہ گھر کے کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانی۔ میں سمجھ سکتی ہوں شاید انہیں اس طرح کی چیزیں پسند نہیں ہوں گی۔ وہ ملازموں کو صرف ملازم ہی بنا کر رکھنا پسند کرتے ہوں گے، اور ایسا انسان ہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی، آنٹی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس میں اچھا لگنے والا کیا ہے آنٹی؟ یہ کیا طریقہ ہوا بات کرنے کا؟ میں آپ کو یہاں اپنے ساتھ بہت ساری باتیں کرنے کے لیے رکھنا چاہتی تھی، اس لیے نہیں کیونکہ مجھے کسی کام والی کی ضرورت تھی۔ یہاں کام کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، اور میں خود بھی گھر کے سارے کام کر لیتی ہوں۔ میں تو چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں اور میں آپ سے بہت ساری باتیں کروں۔ ویسے میں سچ میں بہت ساری باتیں کرتی ہوں۔ آپ کو زیادہ باتیں کرنے والی لڑکی بری تو نہیں لگے گی نا؟ اس نے پریشانی سے ان سے پوچھا تھا، جبکہ وہ اس کے معصومانہ انداز پر مسکراتی نفی میں سر ہلا گئی۔ اس کے بعد ان دونوں نے سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارا، خوب ساری باتیں کی، مستیاں کی۔ ہاں لیکن وہ آنٹی
ڈبلیو سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا حیوان مال کا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے جتنا ہو سکے اتنا دور رہنا چاہیے۔ لیکن مریم کی سوچ ان سے بہت الگ تھی۔ وہ تو ہر وقت ہی اپنے ڈبلیو کے ساتھ رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ باہر وہاں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ وہ کھڑکی سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ ان دونوں کا رشتہ خاص تھا، ایک دوسرے کو وہ سمجھتے تھے، ایک دوسرے سے خوبصورت رشتہ بنائے ہوئے تھے۔ لیکن اس وقت آنٹی ڈبلیو سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کے حساب سے ڈبلیو اور انسان جتنا ایک دوسرے سے دور رہیں اتنا ہی بہتر تھا، اور فی الحال ڈبلیو ان کے ساتھ مانوس نہیں ہوا تھا، تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈبلیو انہیں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچائے۔ بے شک ڈبلیو مریم کے لیے اس کا بچہ تھا، اس کے لیے خاص تھا، لیکن ڈبلیو کے لیے وہ ایک انجان انسان تھی، اور ان کے لیے ڈبلیو ایک انتہائی خطرناک جانور تھا، جس پر وہ تو کم از کم ہرگز بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ فی الحال تو وہ بس خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ انہیں سر چھپانے کے لیے ایک چھت تو مل گئی تھی، ایک اچھی نوکری مل گئی تھی، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ان کی مالکن بہت زیادہ اچھی تھی، بلکہ وہ مالکن تھی ہی کہاں، وہ تو ان کی بیٹی کے جیسی تھی۔ کہاں ہو تم، اور اس وقت کیا کر رہی ہو؟ اس نے جیسے ہی فون اٹھایا، اسے یاور کا عجیب و غریب سا سوال سننے کو ملا۔ اس نے کان سے فون ہٹاتے ہوئے نمبر پھر سے چیک کیا تھا۔ نمبر یاور کا ہی تھا، لیکن اس طرح بیویوں والا سوال وہ اس سے کیوں کر رہا تھا؟ یہ کیسا سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی، کیونکہ اس کے اس سوال کا مطلب وہ سچ میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے توشیبا صاحبہ؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس وقت کہاں پر ہیں اور کیا کر رہی ہیں؟ اس نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے پھر سے سوال کیا تھا، اور اس دفعہ سوال میں احترام بھی شامل تھا۔ میں اس وقت وہیں پر ہوں جہاں پر آپ نے مجھے بھیجا تھا، اور آپ کا کام یعنی کہ میں جاسوسی کر رہی ہوں یہاں کی۔ میرا مطلب ہے کہ میں اس وقت نیچے بیسمنٹ میں ہوں، کیونکہ رفیل بھیا کی جو منکوہا ہے نا، وہ اس وقت آرام کر رہی ہے۔ وہ سو چکی تھی تو میں آہستہ سے نیچے اتر آئی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ مجھے جو بھی ثبوت ملیں گے وہ نیچے سے ہی ملیں گے، تو بس پھر میں نے سوچ لیا کہ جب تک مجھے ثبوت نہیں مل جاتے تب تک تو آج میں یہاں سے نکلوں گی ہی نہیں۔ وہ مصروف سے انداز میں اسے بتا رہی تھی، حالانکہ اس وقت اس کا فون
آنا بھی اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ فی الحال وہ اپنے کام میں مصروف تھی اور کام کے دوران اسے اس طرح کی ڈسٹربنس ہرگز پسند نہیں تھی۔ ابھی کے ابھی بیسمنٹ سے نکلو، اوپر اس لڑکی کا نام کیا ہے، اس لڑکی انشرا کے کمرے میں آؤ اور اس کا خیال رکھو۔ جس کام کے لیے تمہیں رفیل نے رکھا ہے نا، تم وہی کام کر سکتی ہو۔ اس نے جیسے اسے سمجھانا چاہا تھا، جبکہ وہ کنفیوز سی ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل اس نے واپس رکھ دی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھی نہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے جاسوسی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ وہ کچھ کنفیوز ہو کر اس سے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں، تم نے کوئی جاسوسی نہیں کرنی۔ تمہیں وہاں پر اس لڑکی کا خیال رکھنا ہے جس کے لیے تمہیں اس گھر میں رکھا گیا ہے۔ تم وہی کرو جو تمہارا کام ہے۔ جاسوسی تم نہیں کر سکتی، یہ تمہارے بس سے باہر ہے۔ میرا بھی دماغ خراب تھا جو دلہن کو چور مارنے بھیج دیا۔ وہ فون بند کرنے کو تھا جب اسے دوسری طرف سے توشیبا کی آواز سنائی دی۔ کون سی دلہن اور کون سا چور؟ یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تمہیں میری کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آنے والی تو بہتر ہے کہ میرا کام کرنے کے بجائے تم اپنے کام پر دھیان دو۔ تم پکڑی جا چکی ہو۔ ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ تم جاسوسی کرنے کے لیے وہاں آئی ہو، اسی لیے بہتر ہوگا کہ اب تم اپنے کام پر دھیان دو۔ جاسوسی کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ جیسے اسے تفصیل سے بتا رہا تھا۔ ہائے، کیا مطلب؟ آپ نے ابھی بتا دیا؟ یہ آپ نے انہیں بتا دیا یا انہیں خود ہی پتہ چل گیا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ تمہارے بلی والے بہانے نے سب کو بتا دیا۔ اتنا بے وقوف کوئی نہیں بیٹھا ہوا۔ میں قائزان سے بات کر لوں گا، رفیل تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ تم وہاں اپنا کام کرو، اور اگر وہاں کام نہیں کرنا چاہتی تو بہتر ہوگا کہ اب کسی اور ہسپتال میں نوکری کے لیے اپلائی کر دو، اور جاسوسی کے چکروں میں اب پڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بات ختم کر چکا تھا۔ میری بلی والے بہانے کی وجہ سے نہیں پھنسے ہم۔ آپ نے ہی نا کوئی غلطی کر دی ہوگی۔ میں تو اتنے اچھے سے جاسوسی کر رہی تھی، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ توشیبا کبھی کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتی۔ آئی ایم پرفیکٹ۔ یقیناً آپ سے ہی کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، اور جیجو سے میں خود بات کر لوں گی۔ میں خود ہی ان کو سوری بول دوں گی اور بتا دوں گی کہ آپ نے مجھے جاسوسی کرنے کے لیے کہا تھا، اسی لیے میں کر رہی تھی۔ اور وہ کہے جا رہی تھی جب احساس ہوا کہ دوسری طرف سے فون نہ جانے کب سے بند ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ، کتنے نخرے ہیں اس آدمی کے، پوری بات تو سن لیتا۔ وہ غصے سے کہتی فون واپس اپنی جیکٹ میں ڈالتی ہوئی اوپر کی طرف آ گئی تھی، جہاں انشرا تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی تھی۔ اب کم سے کم وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ اس نے
وہی کام کرنا تھا جو اس کا تھا۔ ویسے بھی فضول کے کاموں میں وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ یہ ساری جاسوسی واسوسی اس کے بس کی بات ویسے بھی نہیں تھی۔ اچھا ہی تھا جو اس کی جان چھوٹ رہی تھی۔ وہ تو یاور نے باتیں ہی ایسی کی تھی کہ اسے سچ مچ میں لگا کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا موجود ہے جو پولیس تک پہنچنا چاہیے، ورنہ قائزان تو اسے ایک پرفیکٹ انسان لگ رہا تھا جو اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا، اور اس کی نظر میں جو شخص اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ قائزان، میں نے ساری انفارمیشن نکال لی ہے اس عورت کے حوالے سے۔ مجھے بس اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ 3 مہینے پہلے یہ پاکستان سے یہاں آئی ہے، بالکل لیگل طریقے سے۔ اس چیز میں کوئی جھول نہیں ہے کہ اس کا نام زلیخا حمدانی ہے۔ بیچاری لوگوں کے گھروں پر کام کرتی تھی۔ تقریباً 23 سال پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ بیٹا ایک ہی تھا۔ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے آخر اس بیٹے کو پڑھا لکھا کر اس نے دوسرے ملک بھیجا تھا، لیکن بیٹا اس کا نہ ہو سکا۔ 10 سال کے بعد بیٹے کو احساس ہوا کہ اسے اپنی ماں کو یہاں بلا لینا چاہیے۔ اس کے پیچھے بھی شاید کوئی ریزن تھا، یا شاید وہی ریزن تھا جو وہ عورت بتا رہی تھی۔ باقی اب بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ عورت کافی زیادہ بیمار تھی، شاید بلڈ پریشر اور شوگر کا مسئلہ ہے، اور تم تو جانتے ہو کہ یہ بیماری ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، سو خرچہ بھی کافی زیادہ ہے مصر میں اس بیماری کا۔ یقیناً اس کا بیٹا اس بیماری کو افورڈ نہیں کر سکا ہوگا، اور پھر بیماری کے ساتھ یہ عورت گھر کے کام بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتی تھی، تو بہو کے ساتھ اکثر لڑائی جھگڑا بھی رہتا تھا۔ آج کل سننے میں آیا ہے کہ اس کی بہو، بیٹا اور اس کا ایک بچہ چھٹیاں منانے کے لیے کسی دوسرے ملک گئے ہوئے ہیں۔ میں نے اس بارے میں بھی انفارمیشن نکالی ہے، تو پتہ چلا ہے کہ اس کی بیوی کا تعلق سعودیہ سے تھا، اور وہ تینوں آج کل اس کی بیوی کے مائکے گئے ہوئے ہیں۔ عجیب لعنتی ہیں یہ لوگ۔ ماں کو سڑکوں پر بے سہارا چھوڑ کر کیسے کوئی اپنی چھٹیاں سکون سے گزارنے جا سکتا ہے؟ رسل جو وہاں بیٹھا رفیل کی لائی ہوئی انفارمیشن سن رہا تھا، غصے سے بولا، بے ضمیر لوگ میرے بھائی، بے ضمیر لوگ۔ یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ماں باپ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، بس تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ماں باپ سے بہتر ہر چیز سمجھ میں آ چکی ہے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ یہ لوگ اپنی ہی نظر میں ماں باپ کی قدر کھو دیتے ہیں۔ خیر، ماں باپ کی قدر تو صرف
وہی کر سکتے ہیں جس نے ماں باپ کھوئے ہوں، بھلا ماں کو کوئی دوسرے ملک بلا کر اس طرح سڑکوں پر بے آسرا چھوڑ سکتا ہے؟ رسل کو بہت برا لگ رہا تھا۔ زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے رسل، اور ویسے بھی اس کے بیٹے نے 10 سال تک ان کی پرواہ نہیں کی، تو آگے اسے پرواہ کیوں ہوتی؟ 10 سال بغیر ماں کے رہ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ماں کے بغیر بھی سروائیو کر سکتا ہے۔ اسے ماں کی ضرورت نہیں تھی، اسے ایک ملازمہ کی ضرورت تھی۔ یقیناً اس کی ضرورت کسی اور طریقے سے پوری ہو چکی ہوگی، اور ویسے بھی ماں کے علاج پر اتنا زیادہ خرچہ ہو رہا تھا کسی ملازمہ کو افورڈ کرنے سے۔ تو بس پھر سوچا کہ ماں کو ایک طرف کر کے کسی اچھی ملازمہ کو رکھ لیں گے، ویسے بھی وہ اب ان کے کسی کام کی نہیں تھی۔ وہ پوری طرح سے فائل چیک کرنے کے بعد بند کرتے ہوئے بولا۔ رسل اور رفیل دونوں ہی اداس ہو گئے تھے۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، ویسے بھی شام ہونے کو ہے، اور وہ ان دونوں کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ دونوں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے باہر آئے تھے۔ وہ شام کو واپس آئے تو وہ چائے کے کپ ہاتھوں میں تھامے باہر چہل قدمی کر رہی تھی، جبکہ وہیں تھوڑے فاصلے پر ڈبلیو اپنے کھیل میں مصروف تھا۔ انہیں آتے دیکھ کر مریم نے ہاتھ ہلایا تھا اور ان کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، جبکہ آنٹی اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ کیسا گزرا تمہارا آج کا دن؟ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہ اندر جانے کے بجائے وہی لان میں ٹہلنے لگا۔ بہت اچھا گزرا، آپ بتائیے آپ کا دن کیسا گزرا؟ مجھے مس کیا ہوگا؟ وہ دانت دکھاتی شرارتی انداز میں بولی۔ تمہیں تو نہیں، لیکن تمہارے کل والے انداز کو بہت مس کیا۔ کیا ذائقہ تھا تمہارے لبوں کا۔ سارا دن یہی سوچتا رہا کہ کب گھر جاؤں گا اور کب ان لبوں کو پھر سے اپنے لبوں کی قید میں لوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرتے ہوئے بے باکی سے بولا تھا۔ قائزان، اس نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹاتے ہوئے شرم سے سر جھکا لیا تھا۔ کل والی اپنی حرکت یاد کر کے وہ خود بھی شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ کل قائزان کو منانے کے چکر میں اس نے سچ مچ میں کافی بے باک حرکت کی تھی، جسے سوچ کر وہ کافی شرمندہ تھی۔ صبح سے بھی بار بار جب بھی اسے اپنی کل والی حرکت یاد آتی، وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتی، گال سرخی سے دہکنے لگتے تھے۔ کیا قائزان، میں نے تو کچھ نہیں کیا، جو کیا تم نے کیا۔ وہ اس کی کمر میں بازو ڈالتا اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ذیومانی انداز میں بولا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، جو کیا تھا آپ نے کیا تھا۔ وہ فوراً مکر گئی تھی، جبکہ وہ کندھے اچکا گیا۔ اچھا،
تو سب کچھ میں نے کیا تھا تو میں دوبارہ کر دوں تو بھی کیا فرق پڑے گا؟ اس نے کہتے ہوئے اچانک جھک کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور پھر اس کے نازک لبوں کو بھرپور طریقے سے محسوس کرنے کے بعد وہ یوں ہی اسے اپنے ساتھ لگائے اندر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے تھوڑی دیر میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ میری ناک بند ہو رہی ہے، باہر سردی ہے نا شاید اس وجہ سے، تو ابھی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اندر بیٹھ کے ریکارڈ کروں گی۔ تو یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ میرے پیارے پیارے ریڈرز کے لیے لائک بھی میرے ریڈرز ہی کریں گے جو کہ 600-700 ہیں۔ ایرے گیرے کو لائک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے، نہ آپ کے لائک چاہیے نہ آپ کے سبسکرائب چاہیے۔ میرے اپنے ریڈرز بہت ہیں الحمدللہ، اور جو میرے ساتھ آئیں گے سچے دل کے ساتھ آئیں گے۔ میں نے کوئی وہ ایسے میں دوگلے قسم کے ریڈرز نہیں رکھنے، میں نے کل بھی بتا دیا تھا۔ تو ہم ملیں گے تھوڑی دیر میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رکھیں اجازت اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔